الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ علم نشرہ تفسیر در منصور میں سے، جو کہ امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے تفسیر۔ اس کا اردو ترجمہ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ صفحہ نمبر 1028 سے لے کے 1034 تک۔ سورہ کا نمبر 94 ہے۔ اس میں 8 آیتیں ہیں، مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے۔ یہ تفسیر منون جیسی کتاب میں لکھی گئی ہے، اس کا آڈیو ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ امام ابن زریس، نحاس ابن مردویہ اور بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ قول بیان کیا ہے کہ یہ سورہ علم نشرہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بعض نے یہ اضافہ کیا ہے کہ سورہ والضحیٰ کے بعد نازل ہوئی۔ ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے یہ قول بیان کیا ہے کہ سورہ علم نشرہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام ابن مردویہ رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا سورہ علم نشرہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب والى ربک فرغب۔ ترجمہ ہے اس کا، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا، اور ہم نے اتار دیا ہے آپ سے آپ کا بوجھ جس نے بوجھل کر دیا تھا آپ کی پیٹھ کو، اور ہم نے بلند کر دیا ہے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو۔ پس یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پس جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہوں تو حسب معمول ریاضت میں لگ جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ امام ابن منظر، امام ابی حاتم اور امام مردویہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے علم نشرح لک صدرک کی تفسیر میں یہ قول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا۔ عبد بن حمید اور ابن منظر نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ حلم و علم سے بھر دیا۔ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک فرمایا، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا ہے جس نے بوجھ کو انتہائی بوجھل اور بھاری کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک فرمایا، جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا ذکر بھی کیا جائے۔ امام بہقی نے دلائل میں ابراہیم بن طہمان سے یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے علم نشرح لک صدرک کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بطن اقدس آپ کے سینے سے لے کر پیٹ کے نیچے والے حصے تک شق کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل باہر نکالا گیا اور اسے سونے کے تشت میں دھویا گیا، پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا اور پھر واپس اپنے محل میں رکھ دیا گیا۔ امام عبداللہ بن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے زوائد الزہد میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی شے ہے جو آپ نے نبوت کی علامت میں سب سے اول دیکھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، تو نے سوال کیا ہے۔ میں 20 سال اور کچھ ماہ کی عمر میں صحرا میں تھا، تو اچانک میں نے اپنے سر کے اوپر کچھ گفتگو کی آواز سنی۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہہ رہا تھا، کیا یہ وہی ہیں؟ پھر وہ دونوں میری طرف آئے۔ ان کے چہرے ایسے تھے کہ میں نے مخلوق میں کبھی ان جیسا چہرہ نہیں دیکھا۔ ارواح ایسی تھیں کہ میں نے مخلوق میں کبھی ان جیسی روح نہیں پائی، اور ان پر لباس ایسے تھے کہ میں نے مخلوق میں سے کسی کو ایسے کپڑے پہنے نہیں پایا۔ وہ دونوں میری طرف چلتے آئے، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک نے میرا بازو پکڑ لیا اور مجھے ان کے پکڑنے سے لمس کا احساس بھی نہ ہوا۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، اسے لٹا دو۔ پس اس نے مجھے بغیر کوئی تکلیف اور درد پہنچائے لٹا دیا۔ پھر ایک نے کہا، ان کا سینہ شق کر دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک میرے سینے کی طرف جھکا اور اس نے شق کر دیا۔ میں یہ سب دیکھتا رہا، نہ اس سے خون نکلا اور نہ ہی کوئی درد ہوا۔ تو دوسرے نے اس سے کہا، کینہ اور حسد کو باہر نکال دو۔ چنانچہ اس نے جمے ہوئے خون کی طرح کوئی شے باہر نکالی اور اسے کھینچ کر دور پھینک دیا۔
پھر دوسرے نے اس سے کہا اس میں رافت اور رحمت داخل کر دو۔ چنانچہ جو کچھ نکالا گیا تھا اسی کے برابر یہ چاندی کے مشابہ تھی۔ پھر میرے دائیں پاؤں کے انگوٹھے کو ہلایا اور کہا چلو اور سلامت رہو۔ چنانچہ میں اس حال میں لوٹا کہ اس کے سبب مجھ میں چھوٹوں کے لیے نرمی اور بڑوں کے لیے رحمت کے جذبات تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عتبہ بن عبد السلمہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پہلی حالت کیا تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنت سعد بن بکر نے میری پرورش کی ہے۔ امام فریابی، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منظر اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کے ذنب کو دور کر دیا ہے، یعنی ہم نے آپ کو گناہوں سے پاک رکھا ہے۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ علیہ نے حضرت شریح بن عبید حضرمی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ کا مفہوم ہے اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذنب کی مغفرت فرما دی۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قرات میں ہے وَحَلَّلْنَا عَنَّكَ وَقِرَقَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ امام شافعی نے الرسالہ میں عبد الرزاق، فریابی، سعد بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منظر، ابن ابی حاتم اور بہقی رحمہ اللہ علیہ نے دلائل میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر میں آپ نے فرمایا کہ میرا ذکر نہیں کیا جائے گا مگر میرے ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جائے گا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور بہقی نے دلائل میں اسی آیت کے تحت حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے یہ قول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا ہے۔ کوئی خطیب، کوئی تشہد پڑھنے والا نہیں اور کوئی نماز پڑھنے والا نہیں مگر وہ یہ اعلان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام سعید بن منصور، ابن عساکر، ابن منظر رحمہ اللہ علیہ نے حضرت محمد بن کعب رضی اللہ عنہ سے اسی آیت کے ضمن میں یہ نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا تو اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیا جائے گا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام عبد بن حمید نے حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر اس طرح بیان کی ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا، میرے ساتھ تیرے ذکر کے بغیر کوئی خطبہ اور نکاح جائز نہیں ہوگا۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے رفعنا لک ذکر کے تحت یہ قول بیان کیا ہے کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ اس کا مفہوم ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا تو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ امام ابو یعلا، ابن جریر، ابن منظر، ابن ابی حاتم، ابن حبان، ابن مردویہ اور ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل میں حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کہا آپ کا رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کیا آپ جانتے ہیں میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند فرمایا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس نے فرمایا جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کریم سے ایک سوال کیا، میری پسند تو یہ تھی کہ میں اس سے سوال نہ کرتا۔ میں نے عرض کی اے میرے پروردگار تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی سے نوازا، تو رب کریم نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور اپنی آغوش رحمت میں لے لیا؟
اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا، اور آپ کو حاجت مند پایا تو میں نے غنی کر دیا۔ میں نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ کر دیا، آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا، اور میں نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور میرا ذکر نہیں کیا جائے گا مگر میرے ساتھ آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا، اور میں نے آپ کو خلیل بنایا ہے۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں آسمانوں اور زمین کے امور سے فارغ ہوا تو میں نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں ہوا مگر اگر تو نے اسے عزت و تکریم عطا فرمائی ہے، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اور شیاطین کو، اور تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ فرمایا، تو میرے لیے تو نے کیا بنایا؟ تو رب کریم نے فرمایا، میں نے تجھے وہ عطا نہیں فرمایا جو ان تمام سے افضل و اعلیٰ ہے؟ کیا جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ ضرور تیرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ میں نے تیری امت کے سینوں کو اتنا وسیع اور کشادہ بنا دیا ہے کہ قرآن کریم یاد پڑھتے ہیں، حالانکہ میں نے کسی امت کو یہ نہیں عطا فرمایا، اور میں نے آپ کو اپنے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ عطا فرمایا ہے۔ امام ابن عساکر نے کلبی رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے حضرت ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جائے گا مگر آپ کا ذکر اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ امام عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن منظر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا کے تحت یہ قول بیان کیا ہے کہ مشکل تنگی آسانی کے ساتھ ساتھ ہے۔ امام عبد بن حمید اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مذکورہ آیت کے تحت یہ روایت بیان کی ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ساتھ صحابہ کرام کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آئے گی۔ امام عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے مذکورہ آیت سے یہ روایت بیان کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بشارت ہو، تمہارے پاس آسانی آ گئی، ایک مشکل دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی۔ امام ابن مردویہ رحمہ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا اور ہم 300 سے کچھ زائد تھے، اور ہمارے قائد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ ہمارے ساتھ ہماری سواری کے اونٹوں کے سوا کوئی ہودج والا اونٹ نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے 2 تھیلے بطور زاد راہ عطا فرمائے، تو ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں تم کہاں کا ارادہ رکھتے ہو، اور تم بھی جانتے ہو کہ تمہارے پاس زاد راہ کتنا ہے، سو اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ چلو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید زاد راہ عطا فرمانے کی التجا کرو، چنانچہ ہم آپ کی طرف لوٹ کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں نے اس امر کو جان لیا ہے جس کے لیے تم آئے ہو، جو زاد راہ میں نے تمہیں دیا ہے اگر اس کے سوا میرے پاس کچھ اور ہوتا تو میں ضرور تمہیں عطا فرما دیتا۔ تو ہم واپس آ گئے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس اللہ تعالیٰ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے بعض کو بلا بھیجا اور فرمایا، تمہیں بشارت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہرگز ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آئے گی۔ ابن بزار، ابن ابی حاتم طبرانی نے الاوسط میں، حاکم ابن مردویہ اور بہقی رحمۃ اللہ نے الشعائب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی تھی اور آپ کے سامنے ایک پتھر پڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مشکل اور تنگی آ جائے اور اس پتھر میں داخل ہو جائے تو یقیناً آسانی آئے گی اور وہ اس میں داخل ہو کر اسے باہر نکال لائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور طبرانی کے الفاظ ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ آیت تلاوت فرمائی تھی۔
امام ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حمید بن حماد رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے حضرت عائز رحمۃ اللہ علیہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع الغرقد میں تشریف فرما تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں اترے اور فرمایا، اے وہ لوگو جو یہاں حاضر ہو، قسم بخدا اگر تنگی آ کر اس پتھر میں بھی داخل ہو جائے تو یقیناً آسانی آ کر اسے باہر نکال دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ امام طبرانی اور ابن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تنگی اس پتھر میں بھی ہو تو یقیناً اس پر آسانی داخل ہوگی اور اسے باہر نکال دے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ آیت تلاوت فرمائی۔ امام عبد الرزاق، سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن ابی دنیا نے الصبر میں، ابن منظر اور بحقی رحمہ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ اگر تنگی پتھر میں بھی ہو تو یقیناً اس کے پیچھے آسانی ہے، یہاں تک کہ وہ اس پر داخل ہو کر اسے نکال دے گی، اور ایک تنگی ہرگز دو آسانیوں پر غالب نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ امام عبد الرزاق، ابن جریر، حاکم اور بحقی رحمہ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے یہ بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن انتہائی شاداں اور فرحاں باہر تشریف لائے اور آپ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، ایک تنگی دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ابن ابی حاتم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آئے گی۔ امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منظر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ رحمہ اللہ علیہ نے کئی طرق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ الآیات کی تفسیر میں یہ قول بیان کیا ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو دعا میں مشغول ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اس کی طرف راغب ہو جائیں۔ امام ابن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ تفسیر بھی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوں اور تشہد پڑھ لیں تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اسی سے اپنی حاجت کا سوال کریں۔ امام ابن ابی الدنیا نے الذکر میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ فارغ ہو جائیں تو دعا میں مشغول ہو جائیں، وَإِلَّا رَبِّكَ فَارْغَب، اور سوال کے لیے اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول بیان کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جس آدمی نے اپنی نماز کے آخر میں حدث لاحق کر لیا تو اس کی نماز مکمل ہو گئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یعنی جب آپ رکوع سجود سے فارغ ہو جائیں، وَإِلَّا رَبِّكَ فَارْغَب، تو سوال کرنے میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں اور راغب ہو جائیں حالانکہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں۔ امام ابن منظر اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ جب آپ فرائض سے فارغ ہو جائیں تو رات کا قیام یعنی ریاضت میں لگ جائیں۔ امام فریابی، عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ تفسیر بیان کی ہے کہ جب آپ بیٹھیں تو دعا اور سوال میں خوب کوشش اور اصرار کریں۔ امام فریابی، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن نصر اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح تفسیر بیان کی ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ اپنے ذاتی معاملات و اسباب سے فارغ ہو جائیں تو نماز میں مشغول ہو جائیں، وَإِلَّا رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنی ساری رغبت اپنے رب کی طرف کر لو۔ امام عبد الرزاق، عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن منظر رحمہ اللہ علیہ نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہو جائیں تو دعا میں مشغول ہو جائیں۔
امام عبد بن حمید اور ابن نصر رحمہ اللہ علیہ نے حضرت ضحاک رحمہ اللہ علیہ سے اس طرح تفسیر بیان کی ہے کہ جب آپ فرض نماز سے فارغ ہو جائیں تو سوال اور دعا کے لیے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں اور راغب ہو جائیں۔ امام عبد بن حمید رحمہ اللہ علیہ نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو دعا کے لیے اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور ارشاد فرمایا کہ جب آپ غزوہ سے فارغ ہو جائیں تو عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو جائیں۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے فَإِذَا فَارَغْتَ فَأَنْصَبْ کے تحت یہ بیان کیا ہے کہ جب آپ جہاد سے فارغ ہو جائیں تو عبادت اور ریاضت میں لگ جائیں۔